انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اور شیطان کے لیے یہ بات مقدر ہے کہ وہ ہلاک ہونے والا ہے، برباد ہونے والا ہے، اور پہلے انسان سے ہی اس کی انسانیت سے دشمنی بالکل واضح ہے، جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے، ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو سیدھے راستے سے بھٹکائے گا، اور ان کے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے آ کر، مختلف جہتوں سے آ کر، مختلف راستوں سے آ کر ان کو اللہ کی سبیل سے، اللہ کی صراط سے، اللہ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ اس کا یہ ہٹانا اور دھوکہ دینا، گمراہ کرنا دو اعتبار سے ہے، ایک عقیدے کے اعتبار سے، عقیدے کی راہ سے، اور دوسرے عمل کی راہ سے، کیونکہ انسان کی نجات کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک ایمان اور دوسرے اعمال۔ لہذا شیطان اس بات کی کوشش کرے گا کہ انسان کے عقیدے اور عمل دونوں میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ ایک طرف تو اس کے عقیدے پہ حملہ کرے گا، اس کو شک میں مبتلا کرے گا، اس کو شرک میں مبتلا کرے گا، اس کو انکار تک لے جانے کی کوشش کرے گا۔ دوسری طرف وہ اس بات کی کوشش کرے گا کہ اللہ کا بندہ وہ کام کرے جو اس نے نہیں کرنا چاہیے، اور وہ کام کرنے سے رک جائے جو اس نے کرنا چاہیے۔ یہ پوری کوشش شیطان کی ہے۔ شیطان کیا کرے گا؟ اختصار کے ساتھ اگر کوئی آدمی جاننا چاہتا ہے تو وہ یہ چیز ہے کہ انسان کو شرک، کفر یا نفاق، ان تینوں میں سے کسی چیز میں مبتلا کرنا، پھر عملی اعتبار سے جو کام کرنا چاہیے اس سے روکنا، اور جو کام نہیں کرنا چاہیے اس کام کا کروانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ جس راستے پر شیطان چلا ہے یا جس راستے کی شیطان دعوت دیتا ہے اس راستے پر مت چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کھلا دشمن ہے اس اعتبار سے کہ اس نے اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ وہ انسان کو گمراہ کرے گا، انسان کا برا چاہتا ہے۔ اس نے خود کہا ہے میں ایسا کروں گا، اور اس کی خبر خود اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے۔ اللہ سے بڑھ کر سچا اور کون ہو سکتا ہے کہ شیطان نے اس بات کا اقرار کیا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ انسان کو بھٹکا کے رہوں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کر کے رہوں گا، اور جیسے کہا کہ وَلَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں ان کے لیے میں گمراہیوں کو خوشنما کر کے دکھاؤں گا۔ تو شیطان نے خود کہا ہے وہ بھٹکائے گا، وہ برائیوں کو مزین کر کے دکھائے گا، وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف انسان کو لے جائے گا۔ اس نے خود اقرار کیا اس بات کا، اس سے زیادہ ثبوت اور کیا چاہیے؟ اور اس کی خبر دینے والا کون ہے؟ اس کی خبر دینے والا اللہ ہے۔ اللہ نے خود اس بات کی خبر دی ہے۔ پھر انسان کی تاریخ میں ایسا واقعہ ہو بھی چکا ہے کہ پہلے انسان کو جنت کی نعمتوں سے محروم کرنے کی کوشش کرنے والا کون تھا؟ ابلیس، شیطان، اور اس میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے انسان کو جنت سے محروم کر دیا، جنت سے نکلوا دیا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کما اخرج ابویکم، جیسے تمہارے ماں باپ کو اس نے نکلوایا ہے، تم کو گمراہ نہ کر دے، تم کو جنت سے محروم نہ کر دے۔ شیطان کی کوشش ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تم کو برائیوں کی اور بے حیائیوں کی تاکید کرتا ہے۔ شیطان تم کو ایسے کام کرنے کو کہتا ہے جو برے ہیں،
والفحشاء اور جن میں بے حیائی ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور تم کو مجبور کرتا ہے، تم کو ایسی چیز کی ترغیب دیتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں بلا علم کچھ بھی کہنے لگ جاؤ۔ یعنی شیطان انسان سے برے کام کرواتا ہے، بے حیائی کے کام کرواتا ہے، اور پھر اس پر مزید یہ کہ برائیاں کرنے کے بعد اللہ پر اپنی طرف سے جھوٹ بھی بولنے لگتا ہے آدمی۔ ایک غلط کام کرتا ہے، پھر اپنی غلط کام کی مدد کرتے ہوئے اس کی تائید میں اللہ پر بھی جھوٹ باندھنے لگتا ہے۔ سود لے گا، کہے گا غلط کیا ہے اس میں، اللہ نے کہاں منع کیا اس کو۔ اپنی طرف سے اللہ پر آدمی جہالت میں آ کر، ضد میں آ کے ایک غلط کام کرتا ہے، اور غلط کام کی مزید تائید کے طور پر اللہ پر جھوٹ بھی باندھنے لگتا ہے۔ کتنی بدعات ہیں، آدمی گھڑ لیتا ہے اور اللہ پر جھوٹ بولنے لگتا ہے۔ اللہ نے منع کدھر کیا ہے؟ گویا کہ نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے اس کی۔ تو اللہ پر جھوٹ باندھنا، برائیاں کرنا، شیطان انسان کو دونوں چیزوں میں ابتلا کرتا ہے۔ ایک تو گناہ کرواتا ہے، دوسرے شریعت میں تحریف کرواتا ہے، غلط نظریات کو حق ثابت کر کے اس پر جمنے والا انسان کو بناتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور شیطان تم کو یہ کرواتا ہے کہ تم اللہ پر وہ کہنے لگ جاؤ جو تم جانتے نہیں، بغیر علم کے اللہ کے بارے میں کچھ بھی فتوے دینے لگ جاؤ، ناحق کو حق کہنے لگ جاؤ، حق کو ناحق کہنے لگو، اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولنے والے بنو۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 168 169 ہے۔ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کا حربہ کیا ہے اس کو بیان کیا ہے کہ سماج میں بے حیائی پھیلے، سماج میں اخلاقی گراوٹ پیدا ہو، لوگ ایسے کام کریں کہ جو اسلامی شعار سے گرے ہوئے ہوں، اسلامی اصولوں سے گرے ہوئے ہوں، مسلمانوں سے وہ کام کروائے جو حیا اور اخلاق اور کردار سے گری ہوئی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ آج علم کی ترقی، ایجوکیشن کی ترقی، ٹیکنالوجی کی ترقی، معاشیات میں عالمی سطح پر ترقیاں، آپ دیکھیں گے کہ آج میڈیا کے اثر سے اور کئی اور چیزیں ہیں جن کے اثرات سے مسلمان نوجوانوں میں، بچوں میں اور بچیوں میں ایک بے حیائی اور ایک گندا مزاج اور ایک نجاست کا مزاج پیدا ہو رہا ہے۔ اخلاقی گراوٹ نوجوانوں میں آ رہی ہے۔ کالج میں پڑھنے والے بچے، کالج میں پڑھنے والی بچیاں، کال سینٹر میں جاب کرنے والے نوجوان مرد اور خواتین، ان کے اندر بلکہ بستی بستی میں بھی، چاہے پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، فلموں کے اثر سے اور اسی طرح سے بہت سارے معاشرتی خرافات جو مسلمانوں میں پھیل رہے ہیں اور آزادیاں جو پیدا ہو رہی ہیں، اس کے نتیجے میں نوجوانوں میں یعنی لڑکوں میں اور لڑکیوں میں بے حیائی اور بے راہ روی عام ہو رہی ہے۔ لڑکوں میں، لڑکیوں میں، اسکولوں میں افیئر چل رہے ہیں، یہاں سے چٹھی جا رہی وہاں، وہاں سے چٹھی آ رہی یہاں۔ کالج کے بعد میں کیا ہو رہا ہے، اسکول کے بعد میں کیا ہو رہا ہے، اور بستیوں میں آمنے سامنے کی بلڈنگز ہیں، ان کی کھڑکیوں میں سے کیا ہو رہا ہے۔ آج عام طور سے یہ بے حیائی ہے، بے حیائی عام ہو رہی ہے، لوگ اس گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ نکاح کا مشکل ہونا بھی اس کے اسباب میں سے ہے کہ جوان بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور دہیج کی لعنت کی وجہ سے جوان بچیاں گھروں میں ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے جذبات ان کے دل میں تو ہیں، پھر ورغلانے والا شیطان ورغلاتا ہے، اور پھر سامنے ایسے اسباب دکھائی دیتے ہیں کہ کوئی اپنی طرف لبھا رہا ہے، کوئی اپنی طرف کھینچ رہا ہے، تو آپس میں اس طرح کے تعلقات جو غیر شرعی ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا ابتدا ہے، اور اس کے بعد میں ساری چیزیں آگے شروع ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات زنا تک معاملہ چلے جاتا ہے، زنا تک معاملہ چلا جاتا ہے۔ مسلم بچیاں
غیر مسلم نوجوانوں کے ساتھ میں کالج میں پڑھتے پڑھتے آگے بھاگ جاتی ہیں، گھر چھوڑ کے نکل جاتی ہیں. کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. سڑکوں پہ آپ دیکھیے، بازاروں میں آپ دیکھیے، بلکہ گارڈنز وغیرہ میں آپ دیکھیں گے تو کوئی آدمی سمجھے گا کہ شاید بیوی شوہر ہوں، لیکن بیوی شوہر نہیں ہے. ان کا برقع ان کی پہچان کو چھپانے کا ذریعہ بن گیا ہے. ماں باپ نے ان کو حجاب دیا، برقع دیا، کیوں؟ تاکہ ہماری بچی کو کوئی پرائی نگاہ نہ دیکھے. لیکن وہی بچیاں آزاد مزاج ہونے کے بعد میں دین زندگی میں نہیں ہونے کی وجہ سے کیا کر رہی ہیں؟ اس برقعے سے کسی کو کیا معلوم پڑے گا کون بیٹھا ہے. غیر مسلم لڑکا ہے گارڈن کے بینچ پر اور مسلمان لڑکی ہے. غلطی سے کبھی کچھ غلطی ہو جائے، پکڑے جائے، ہمارے کالج کا فرینڈ ہے، ایسا کوئی معاملہ ہمارا نہیں ہے، اور بعض اوقات معاملہ اتنا آگے ہو جاتا ہے کہ اس کو نکاح سے کم نہیں کہا جا سکتا ہے، بس شرعی نکاح وہ نہیں ہے. آج عام طور سے یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے. کالجز آپ دیکھیں، بچے جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے، پڑھ رہے ہیں، لیکن فلموں کے اثرات سے اور عمر کا تقاضا ہے کہ ایک دوسرے کی طرف دونوں کا رجحان ہونا لازمی چیز ہے. پرایا مرد ہے، جوان بچی ہے، جوان بچہ ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، دونوں کا ایک دوسرے کی طرف کھنچاؤ ہونا یہ طبعی چیز ہے. اور شیطان ان کے دونوں کے جذبات اس عمر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، کچھ تجربہ نہیں ہے، شیطان دونوں کو قریب لا کر ان دونوں کو گمراہی میں مبتلا کرے گا. اس کا یقین بہت زیادہ ہے، امکانات بہت زیادہ.